میں کوئی 9 مشورے آپ کو دوں گا، اور یہ 9 مشورے 3 حوالوں سے ہمارے لیے مددگار ہوں گے: ہماری اپنی نفسیاتی صحت، ہماری جو خاندانی زندگی ہے اس کی معنویت، اس کی کوالٹی، اور ہمارے بچوں کی پرورش یا ان کی اپ برنگنگ یا ان کی پیرنٹنگ میں ہمارے لیے انشاءاللہ مددگار ہوں گے۔ سب سے پہلا مشورہ جو میں دینا چاہوں گا اس پوری صورتحال میں، جس میں نے جائزہ لیا کہ کووڈ کے بلیسنگز کیا ہیں، کووڈ کے چیلنجز کیا ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اپنے ایمان کو ہم ریوائیو کریں۔ ایمان جو ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کا سب سے بڑا کہہ لیجئے گارنٹیئر ہے، سب سے بڑی جو کہہ لیجئے کسی بھی انسان کی نفسیاتی صحت یا نفسیاتی شفا یابی کے سب سے بامعنی انتظام کا نام ہے ایمان، یقین۔ اور ایک ایسا ایمان، اللہ پر ایسا ایمان جس کے نتیجے میں اپنے اوپر کانفیڈنس بھی پیدا ہو اور اللہ سے تعلق محسوس ہو انسان کو، تو یہ جب کام ہوگا تو ہم موت کے خوف سے نکلیں گے۔ مطلب ایک بہت ضروری کام یہ ہے، ہم سب کو یہ ایسس کرنا ہے کہ کیا مجھے فیئر آف ڈیتھ تو نہیں ہے۔ مسلمان کی جو آئیڈیل سائیکک کنڈیشن ہونی چاہیے وہ فیئر آف ڈیتھ کی نہیں ہونی چاہیے، وہ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی کی ہونی چاہیے۔ یعنی مسلمان کی جو ہماری جو آئیڈیل سائیکک اسٹیٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں موت کا خوف نہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کا خوف ضرور ہو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کے پاس کیا اعمال لے کے جاؤں گا، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے بہت سی گڑبڑ کر رکھی ہے، مجھے ابھی توبہ کی ضرورت ہے، مجھے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مجھے معافی تلافی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی جو زندگی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کرے کہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے، خدا کرے کہ ہمیں سچی توبہ ہماری ہو جائے، خدا کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ تو آئیڈیل مسلم سائیکی یہ نہیں ہوتی کہ وہ موت سے گھبراتا ہے، آئیڈیل مسلم سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ خاتمہ جو ہے ہمارا وہ ایمان پہ ہو۔ تو یہ اسٹیٹ ہمیں اپنی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا، یہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ کووڈ کی اس پوری سچویشن میں ہم یہ ریویو کریں کہ میرے اپنے اندر فیئر آف ڈیتھ تو نہیں ہے اور میری فیملی میں کوئی فیئر آف ڈیتھ تو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یعنی ہم جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کریں، اور ہم دعا بھی کریں، اور ہم بہت احتیاط کریں، اور ہم اللہ کسی کو بھی اس پریشانی میں مبتلا نہ کرے اور سب کو محفوظ رکھے، جسمانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اور ایمانی طور پر بھی۔ لیکن اس پوری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے جو ہمیں ہماری نفسیاتی صحت چاہیے وہ ہمیں ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایمان کو ٹھیک کرنے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ تفصیلی ملاقات کا آغاز کر دیجئے۔ اپنے ساتھ تفصیلی ملاقات کا آغاز کیسے ہوگا؟ ایک کاغذ اور پینسل لے کے بیٹھ جائیے، اکیلے میں بیٹھیے اور سوچئے کہ میری پوری زندگی میں مجھے کیا چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، میری رانگ ڈوئنگز کیا ہیں، میں اپنی رانگ ڈوئنگز کے اوپر سچی توبہ کروں، اور میں یہ دیکھوں کہ میں اب جو بھی کام کر رہا ہوں کیا اللہ کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کی پریزنس کا احساس اگر کمزور ہے تو اللہ مجھے میرے اندر وہ جگائے۔ تو یہ پہلا کام ہے، اس کی اور ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں جو میں ابھی اس وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں جاؤں گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اپنے ساتھ تعلق پیدا کیجئے، اپنے ساتھ وقت گزاریے، جس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان بہتر ہو، اور اس ایمان کے بہتر ہونے کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ فیئر آف ڈیتھ ختم ہو جائے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف، اینالائز یور سیلف، ریوائیو یور ایمان، اینڈ دا ultimate outcome of this higher level of ایمان would be that you will not fear death انشاءاللہ تعالی۔ موت کا خوف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آدمی مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اپنی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسٹ پاسبل جو حفاظتی انتظامات ہیں الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے کسی بھی موو سے، میرے کسی بھی اسٹیپ سے میری فیملی میں فیئر تو نہیں پیدا ہوتا، میں ڈراتا تو نہیں ہوں کہ اگر مطلب مجھے میرا کوئی بھی ایکشن، اور اس کے لیے ہم اپنی فیملی میں ایسس کر سکتے ہیں کہ فیئر کیسے، مطلب ہمارے گھروں میں
خوف تو نہیں پیدا ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بہت لوگ نروس ہوں, لوگ بہت انگزائٹی کی سطح پر ہوں. میں اس وقت بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کی میں نے کاؤنسلنگ کی اس پچھلے 1 سال میں, جہاں پوری فیملی جو ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے یہ سوچ کر کہ آگے دنیا میں ہوگا کیا. بہت سے لوگ ڈسٹربڈ ہیں. میں ایسی فیملیز سے بھی ملا ہوں جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد پوری فیملی اتنی ڈسٹربڈ ہے اور ابھی تک وہ نارمل نہیں ہوئی ہے, اور اس انتقال کو 6 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن وہ بہت ڈسٹربڈ حالت میں ہیں. تو خوف کی حالت سے نکلنے کی کوشش کیجیے. یہ خاص طور پر دیکھیے کہ بچوں میں خوف تو نہیں پیدا ہو رہا. اور بچے اگر پوچھیں کہ بھئی یہ انتقال ہونے کے بعد لوگ کہاں چلے گئے, تو آپ یہ بتائیے کہ بیٹا جس طرح ہمارے ملنے والوں میں کوئی, آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی کینیڈا گیا ہے, آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی سعودیہ گیا ہے, آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس گیا ہے, تو ہم ایئرپورٹ پہ جا کے اسے گڈ بائی کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے وہاں پر. تو آپ بتائیے کہ جس طرح ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ ہم جاتے ہیں, اسی طرح ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہم جاتے ہیں. اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ جو دوسری دنیا ہوتی ہے وہ امریکہ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ کینیڈا سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ یو کے سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ دنیا کے کسی بھی رائل پیلس سے زیادہ اچھا پیلس ہوتا ہے. تو ہمیں خوشی اور اطمینان ہونی چاہیے اور پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بھائی تمہارے جاننے والے جب یہاں سے آسٹریلیا جاتے ہیں یا نیوزی لینڈ جاتے ہیں یا کینیڈا جاتے ہیں یا یو اے ای جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, تو تم انہیں خوشی خوشی گلے مل کے سی آف تو کرتے ہو نا, اور تمہیں پتہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اے گڈ پلیس, ٹو اے بیٹر پلیس. سو تم انہیں خداحافظ کہتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک اچھی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں ان کو مشکل نہیں ہوگی اور چیزیں آرام سے رہیں گے. تو بس اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اچھی جگہ انشاءاللہ جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کے اعمال ایسے کرے کہ ہماری جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جائے, وہ کمفرٹیبل ہو جائے, اور وہ ہمارے لیے واقعی مطلب ایک خیر کا سامان ہو. تو بہرحال یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم, پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ بہت ریلیٹڈ ہیں. دوسرے پوائنٹ میں میرا فوکس یہ ہے کہ ہم بچوں میں اور فیملی میں فیئر تو نہیں انکلکیٹ کر رہے. ہم تمام پریکاشنز کریں, ہم تمام جو بھی سیفٹی میجرز ہیں وہ لیں, بیسٹ پاسبل سیفٹی میجرز لیں, لیکن ہمارے اندر پیرانوائڈ پیدا نہ ہو, ہمارے اندر خوف پیدا نہ ہو. اس سے ہم بچیں. اس میں ایک فائن لائن ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو وقت آپ کو ملا ہے اس کووڈ کی وجہ سے, کچھ اضافی وقت ہماری زندگی میں ملا ہے جو پہلے کہیں اور ٹریفک میں اور بہت ساری اور چیزوں میں جاتا تھا. ٹریولنگ بہت ہی کم ہو گئی. اب دنیا میں ٹریول جو ہے وہ بہت ضرورتاً لوگ کر رہے ہیں. پہلے تو بہت زیادہ لگژری اور بہت ایک ویسے ہی ٹرپس بہت زیادہ ہوتے تھے, لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا, ایئر ٹریفک کم ہوا ہے. تو یہ جو ٹائم ہمارے پاس بچ رہا ہے, اس ٹائم کو ہم میڈیا کی نظر نہ کریں, اس ٹائم کو ہم ٹی وی کی نظر نہ کریں, اس ٹائم کو ہم گیمنگ کی نظر نہ کریں. اس ٹائم کو ہم غنیمت جانیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنی فیملی کے ساتھ کانورسیشنز کو ممکن بنانے کے لیے. تو یہ جو ٹائم ملا ہے, اس ٹائم میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرینتھن کریں, کیونکہ پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, اب الحمدللہ ٹائم ملا ہے. یہاں پر میں ایک چیز اور ٹپ آپ کو دوں کہ اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی میں اپنے باسز سے, جو آپ کے امیڈیٹ آپ کے ہیڈز ہیں, جو آپ سے کام لیتے ہیں, آپ کے امپلائرز ہیں, آپ ان کے ساتھ بڑی حکمت سے یہ بات طے کیجئے کہ آپ کو کتنے آورز دینے اور وہ آورز کون سے ہیں, اور آپ ان کو یہ بتائیے کہ میں اپنی فیملی ٹائم, یہ میں نے اپنا فیملی ٹائم رکھا ہے جس میں میں واٹس ایپ نہیں دیکھوں گا. تو اس وقت ہمارے لیے بہت اہم چیز جو طے کرنے کی ہے وہ یہ ہے, کس ٹائم میں ہم واٹس ایپ نہیں دیکھیں گے, کس ٹائم میں ہم کمپیوٹر استعمال نہیں کریں گے, کس ٹائم میں ہم سوشل میڈیا کو نہیں دیکھیں گے. یہ طے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اپنی یہ دیکھیے, یہ جو روزہ اور اعتکاف رمضان میں ہمیں ملتا ہے نا, یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس چیز سے رکنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے. یہ سلیقہ, یہ فہم, یہ شعور, یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ جو روزہ اور اعتکاف کی جو ٹریننگ ہے رمضان میں ہمیں ملتی ہے, اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے ان دنوں میں, اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں ہے کہ میں 24 گھنٹے واٹس ایپ یا 24 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کروں, لیکن میں یہ چوز کر رہا ہوں کہ میں ان ٹائمنگز میں, اور وہ ٹائمنگز ہم پہلے سے طے کر لیں کہ ہم ان ٹائمنگز میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ان سے ہم ایک فاصلہ رکھیں گے, گھر میں ان چیزوں کو رکھنے کی ایک جگہ بنا لیں, یعنی یہ چیزیں ان جگہوں پہ چھوڑ دیں, اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بغیر موبائل فون کی موجودگی کے ایک بہت ہی پیور ملاقات اپنی فیملی کے ساتھ کریں, جس میں
بار بار بیپ نہ بج رہی ہو، موبائل وائبریٹ نہ کر رہا ہو اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو رہی ہو. تو اس ٹائم کو میں چاہوں گا کہ آپ بہت کیئرفلی یوز کریں. یہ فیملی ٹائم آپ کو مل رہا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں، یہ پوائنٹ اسپیسیفکلی بچوں سے ریلیٹڈ ہے. جو پچھلے پوائنٹس میں نے بتایا جو کہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی آپ کے بچوں کی پرورش اور تربیت میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اسی لیے مطلب میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اپنے اوپر کام کرنے سے بچوں کے اوپر کام خود بخود ہوتا ہے. تو جو شروع میں نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں وہ اپنے اوپر ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بچوں کی پیرنٹنگ پہ پڑے گا. اب جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے کاموں میں انوالو کریں. آپ کے بچوں کو اس کووڈ میں بھلے وہ آن لائن ایجوکیشن نہ لیں، لیکن انہیں روٹی پکانی آ جائے، انہیں کھانا بنانا آ جائے، انہیں کچن میں کام کرنا آ جائے، انہیں گھر کے بہت سارے کام کرنے آ جائیں، انہیں لانڈری آ جائے. اگر آپ نے اس پیریڈ کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، جو پوائنٹ نمبر 3 ہے، آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا بچوں سے بہت اچھے ریلیشن شپ بنانے میں، پوری فیملی سے بہت اچھی ریلیشن شپ بنانے میں. اور پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ جب آپ کا اتنا اچھا ریلیشن شپ بن گیا تو ان بچوں کو گھر کے کاموں میں انگیج کریں. آپ مطلب کیا زبردست بات ہوگی کہ پورا گھر مل کے کوکنگ کر رہا ہو. کیا زبردست بات ہوگی کہ پورا گھر مل کے جو ہے وہ کوئی گھر کی ڈسٹنگ میں، گھر کے کاموں میں لگا ہوا ہو. تو اپنے بچوں کو گھر کے کاموں میں انوالو کریں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ جب آپ کا بچہ بریانی بنا رہا ہے یا کیک بنا رہا ہے یا کچھ بھی بنا رہا ہے، کوئی بھی گھر میں سبزیاں کاٹ رہا ہے، یہ ایک بڑی زبردست اس پوری ایکٹیویٹی کی بڑی زبردست ایجوکیشنل ویلیو ہے. آپ کا بچہ میجرمنٹ سیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ ریشو اور پروپورشن سیکھ رہا ہے، اس کی ایک سینس آف ججمنٹ امپروو ہو رہی ہے، اس کی ایک ایسٹیمیشن امپروو ہو رہی ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ کر رہا ہے، وہ ملٹیپل فیکٹرز کو ایٹ اے ٹائم اپنے ذہن میں اپنے مشاہدے میں رکھے ہوئے ہے. وہ اس کے اندر ایک سلیقہ مندی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت ساری کہہ لیجئے اس کی ذہانتیں، اس کی لیڈرشپ، اس کا ٹائم مینجمنٹ، اس کی سینس آف آرگنائزیشن، یہ سب جو ہیں اس کے نتیجے میں ڈیولپ کرتی ہیں اور اس کی فیملی کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو اس کو اس میں انوالو کیا جائے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس وقت ایسی فضا میں جہاں بہت سی جگہوں پہ لاک ڈاؤن تھا، اب ختم ہو رہا ہے، کچھ جگہوں پہ لاک ڈاؤن ابھی بھی ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ موومنٹس الاؤ کی گئی ہیں. ایسی صورتحال میں ہم اپنے آپ کو نیچر سے کیسے ریکنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ہی بیسک چیز یہ ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں. ہم اپنے گھر میں پلانٹس لگائیں، انڈور پلانٹس بھی لگائیں، آؤٹ ڈور پلانٹس بھی لگائیں، فلاور پاٹس لے کر آئیں، کچھ سبزیاں لے کر آئیں. اس وقت ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو انڈور ویجیٹیبلز گرو کرنے کی ایک پوری سائنس ہے، جو آپ نیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ کم جگہ پر کم وسائل کے ساتھ کچھ مختلف فوڈ کو گرو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں اور یہ آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی فطرت کے ساتھ ایک اس سے تعلق آپ کا بنائیں گی. تو یہ اپنے روف گارڈن بھی آپ بنا سکتے ہیں، کچن گارڈن بھی آپ بنا سکتے ہیں. مطلب آپ بیلکنی کے اندر بھی کوئی چیز کر سکتے ہیں. تو چھوٹی سی جگہ پہ بھی، مطلب ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی کھیت آپ کو چاہیے ہو، لیکن چھوٹی سی جگہ پر بھی اگر آپ کا ویژن ہوگا کہ مجھے اپنی لائف میں 24 آورز میں کوئی کام ایسا کرنا ہے جو نیچر کے ساتھ مجھے انگیج کرے، مجھے ایک فطرت اور ماحولیات کے ساتھ میری ایک قدردانی کا جذبہ اور ماحولیات کے ساتھ ایک اپریسیشن اور ایک اس کو فیل کرنے کا سینس میرا بیدار کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے جگہ بنا لیں گے. 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے. اور اس وقت ڈیورنگ کووڈ بھی ون آف دا بیسٹ بک اسٹورز ہر گھر پہ کتابیں ڈیلیور کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت ساری بک اسٹورز ہیں جو پوری دنیا میں کتابیں جو ہیں آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر رہی ہیں اور آن لائن پیمنٹس بھی لے رہی ہیں اور کیش آن ڈیلیوری بھی لے رہے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کچھ اچھی کتابیں آرڈر کریں، گھر میں کتابیں موجود ہوں، بچوں کے ساتھ کچھ بک ریڈنگ ہو، بچوں کے ساتھ کوئی شاعری کا سیشن ہو، بچوں کے ساتھ کوئی اسٹوری ٹیلنگ کا سیشن ہو. تو اگر آپ کے پاس اچھی کتابیں اور ان کی ایک اچھی ویرائٹی گھر میں موجود ہے تو آپ کبھی شاعری، کبھی کوئی کامک، کبھی کوئی ہیومر، کبھی کوئی اچھی اسٹوری، کبھی کوئی حکایت، کبھی کوئی بہت اچھی بایوگرافی، یہ چیزیں کم از کم آپ کے موضوعات میں اور آپ کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکیں گی. تو یہ میرا پوائنٹ نمبر 6 تھا. پوائنٹ نمبر 7، انڈور گیمز.
انڈور گیمز انٹروڈیوس کیجیے. اور صرف ایک انڈور گیم وہ ہے جس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا, میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. لوڈو کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. اور لوڈو کو میں کیوں ریکمینڈ نہیں کرتا, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوڈو وہ واحد گیم ہے جس میں ہارنے اور جیتنے کا فیصلہ نہ تو اسٹریٹجی کی بیسس پہ ہوتا ہے نہ ایفرٹ کی بیسس پہ ہوتا ہے. آپ کو جیتنے کے لیے اسٹریٹجی ریکوائرڈ نہیں ہے, یعنی ذہانت یا پلاننگ یا انٹلیکچول ایفرٹ, نہ تو انٹلیکچول ایفرٹ ریکوائرڈ ہے نہ فزیکل ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. کیلوری بھی برن نہیں کرنی ہے اور دماغ بھی استعمال نہیں کرنا ہے لوڈو کے میچ کو جیتنے کے لیے. تو اس وجہ سے میں لوڈو کو ریکمینڈ نہیں کرتا, الا یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ ضعیف لوگ ہیں جو ایک اپنے شوق سے کھیلنا چاہتے ہیں تو چلیں ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں, کہ جو ایک اولڈ ایج لوگ ہیں اور وہ آپ کے گھر میں 65 ایئرس سے اوپر کے لوگ ہیں اور وہ اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, چلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چیس جو ہے وہ کھیلنا چاہیے, کیونکہ چیس کے اندر آپ کو جیتنے کے لیے عقل لگانی پڑتی ہے. آپ کو اور ایسے گیمز ہیں, سوڈوکو ایک گیم ہے جو کہ آپ پیپر اینڈ پینسل کے اوپر اپنے ساتھ خود کھیل سکتے ہیں. کراس ورڈز ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں. ڈومینوز ہیں, آپ وہ کھیل سکتے ہیں. آپ کو کئی ایسے انڈور گیمز مل جائیں گے جو آپ یعنی وہ بورڈ گیمز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. ٹیبل ٹینس اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, یہ بھی ایک بہت زبردست انڈور گیم ہے. تو انڈور گیمز کو آپ انٹروڈیوس کیجئے. اگر آپ انڈور گیمز انٹروڈیوس کر لیتے ہیں, اگر آپ پودوں کے ساتھ تعلق کچھ پلانٹیشن کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں, انڈور گیمز پیدا کر لیتے ہیں اور کتابوں کی ویرائٹی لے آتے ہیں, تو اب آپ کے پاس 3 ایسے ایونیوز موجود ہیں جو اسکرین کے ایک بہت اسکرین سے کہیں زیادہ بہتر آلٹرنیٹیوز آپ نے کریٹ کر لیے. اس وقت بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اسکرین سے ہٹ کر کوئی اور آلٹرنیٹیو سمجھ نہیں آتا. اگر وہ ٹی وی نہ دیکھیں, اگر وہ موبائل فون کو کھول کے نہ بیٹھیں, اگر وہ فیس بک پہ نہ بیٹھیں, تو اس کے علاوہ وہ کریں کیا, انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن اگر گھر میں کچھ بورڈ گیمز موجود ہیں, یا گھر کے اندر کچھ انڈور فزیکل ایکٹیویٹی موجود ہے, یا کچھ پودے لگانے کا ماحول موجود ہے, یا پھر گھر کے اندر کاموں میں ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے, یا کوکنگ کے اندر وہ انوالو ہیں, یا کتابوں کی ایک ویرائٹی ہے, اور گھر کے اندر کوئی لٹریری کلب یا سیشن ہوتا ہے, تو اب ان کے پاس اتنی ساری چوائسز اور ایونیوز موجود ہیں کہ اب ان کے لیے آسان ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین کو یا موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو تھوڑی دیر کے لیے خیر بات کہیں. تو یہ بہت اہم ہے انڈور گیمز. 8واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ورزش کیجیے. لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے, لوگ موٹے ہو رہے ہیں, لوگوں کی ویسٹ جو ہے وہ, یعنی کووڈ نے لوگوں کو کافی ایک جسمانی اعتبار سے کہہ لیجئے کہ تھوڑے سے سلگش ہو گئے ہیں, تھوڑے سے کہہ لیجئے کہ سست ہو گئے ہیں, تھوڑے سے آرام طلب ہو گئے ہیں. تو فزیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے 5-7 منٹ کی کوئی کم از کم, یعنی جتنی بھی دیر آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور یہ خواتین بھی اور مرد بھی, کچھ تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی, کچھ انڈور ایکسرسائز کہیں بھی اپنے گھر میں کیجئے. اور اگر یہ سب لوگوں کو اس کی ترغیب دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسی طرح جو میرا آخری پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 9 میری ایک آبزرویشن ہے کہ کووڈ کے نتیجے میں پچھلے 10 مہینوں میں ایک نئے قسم کا کچرا دنیا میں پیدا ہوا ہے. کووڈ کے نتیجے میں نفسیاتی بیماریاں بڑھ گئی ہیں, کووڈ کے نتیجے میں جو اسکن ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور کووڈ کے نتیجے میں ایک نئے قسم کا گاربیج دنیا میں پیدا ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن کم ہوئی ہے, لیکن ایک خاص قسم کا گاربیج پیدا ہوا ہے. یہ جو 3 مسئلے پیدا ہوئے ہیں, نفسیاتی بیماری اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ فیئر بہت زیادہ تھا, موت کا فیئر, اور اس خوف کی وجہ سے لوگ احتیاطی تدابیر کہہ لیجیے قبول کر رہے تھے. حالانکہ ہمیں ہونا ایسا چاہیے کہ بغیر کسی خوف کے, مطلب اگر کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر یا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیلٹ لگاتا ہے, ایک حفاظتی بیلٹ باندھتا ہے, یا جہاز میں آپ حفاظتی بیلٹ باندھتے ہیں, تو اس کی وجہ فیئر نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے, یہ احتیاط تقاضا ہے, انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, لیکن مجھے یہ پھر بھی باندھنا چاہیے اور یہ باندھنا ضروری ہے. تو یہ جو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے چیزوں کو کرنے کا, یہ وجہ نہیں بنی بلکہ خوف بہت تھا, تو اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوئیں. اور سینیٹائزر کے ایک مائنڈ لیس استعمال نے اسکن ڈیزیزز کو فروغ دیا ہے. بار بار صابن سے ہاتھ دھونے کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جو ہمیں
فارماسیوٹیکل اسٹور پہ جو ڈسپوزیبل ماسکس مل رہے ہیں اس میں ایک نئے قسم کا کچرا پیدا ہوا ہے دنیا میں، اور اس کچرے میں ماسکس بہت زیادہ ہیں، یعنی جو وہ ماسک جو ڈسپوزیبل ہے جس کی لائف ایک دن کی ہوتی ہے۔ تو میرا ان تینوں پہ کچھ سجیشنز ہیں۔ فیئر کے اوپر میں نے آلریڈی بات کر دی ہے، نفسیاتی بیماری کے اوپر۔ اب میں بات کرتا ہوں جلد اور دوسری یعنی جلد کی بیماریاں، یعنی اسکن ڈیزیزز اور جو نئے قسم کا کچرا ہے۔ اس پہ میرا سلوشن یہ ہے، جلد کے حوالے سے میرا سلوشن یہ ہے کہ ہوم میڈ سینیٹائزرز اور ہوم میڈ سوپس اپنے گھر میں انٹروڈیوس کیجیے۔ سوپ میکنگ از ناٹ اے بگ ڈیل، سینیٹائزر میکنگ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ آل آف یو، آئی بلیو دیٹ آل آف یو ہو آر اٹینڈنگ دس سیشن، میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب کی تعلیم اتنی ضرور ہے کہ آپ نے کچھ بیسک سائنس اور بیسک کیمسٹری پڑھ رکھی ہے، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ سالونٹس کیا ہیں، سالیوٹس کیا ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈٹرجنٹس، کچھ نہ کچھ بیسکس آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیوز مل جائیں گی، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں ایک ایکٹیویٹی کیجئے ہوم میڈ سینیٹائزرز بنانے کی، جو کہ زیادہ سیف ہیں اور جن کے استعمال سے انسانوں کی جلد جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہوم میڈ سوپس استعمال کیجئے جس کے استعمال سے انسانوں کی جلد جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ ایکسیسو جو ہینڈ واش ہے، جو بار بار آپ ہینڈ واش کرتے ہیں اور 20 سیکنڈز تک کرتے ہیں، اور وہ بازار کے فیکٹری میڈ سوپ کی مدد سے کرتے ہیں، وہ آپ کی سکن کو بہت تیزی سے خراب کر دے گا۔ مطلب یہ ایک بہت اہم، اس کے اوپر دنیا میں بہت کام ہوا ہے، اس کو چیک کیجئے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈسپوزیبل ماسکس کو ایوائڈ کیجئے، گھر کا بنا ہوا کپڑے کا ماسک جو ہے وہ استعمال کیجئے، یا تو کپڑے کا ماسک آرڈر کیجئے، اور وہ ماسک جو واشیبل ہے، جو ری یوزیبل ہے، یعنی یہ وہ ماسک ہے جو ایکو فرینڈلی ہے۔ دیکھیے، ہماری ایک ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وائرس سے بچانا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بچانا ہے کہ ماحولیات کو بھی ہم بچائیں۔ مطلب ہم نے ایک ڈسپوزیبل ماسک اگر استعمال کیا ہے اور پچھلے ایک سال میں اگر ہم نے کئی 100 ماسکس استعمال کر کے پھینکے ہیں، تو we have produced enormous garbage which is causing a threat to the quality of air, the quality of the ecological کہہ لیجیے اس ہماری یہ جو مائنڈ لیس چوائس ہے نا کہ ہم ڈسپوزیبل ماسک استعمال، لوگوں نے اپنے گھروں میں ماسک کے ڈبے خریدے ہوئے ہیں اور وہ ڈبے سے بے دریغ اس ماسک کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک فیکٹر ہے، because they can afford it therefore they are disposing it۔ تو دس شوڈ ناٹ بی دا ریزن آف یوزنگ، اور مطلب ہمیں ری یوزیبل ماسک کی طرف جانا چاہیے، جو کہ ایک ایکو فرینڈلی پریکٹس ہوگی، اور کائنات میں کچرا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کم ہوگا۔ اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کچرا کم کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ میرا آخری پوائنٹ تھا کہ ہم نئے قسم کا جو کچرا پیدا ہو رہا ہے اس میں اپنے حصے کا کام کریں، کہ کپڑے کے بنے ہوئے ری یوزیبل ماسک یا تو بائی کریں یا گھر میں بچوں کے ساتھ بنائیں، بڑی دلچسپ ایکٹیویٹی ہوگی اور اس کو وہ واشیبل ہوں گے۔ اسی طرح جو گھر کے بنے ہوئے سینیٹائزرز اور سوپس ہیں ان کو ہم آپٹ کریں، اور یہ بڑی انٹیلیجنٹ اور سینسیبل چوائس ہوگی، اور یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی سیف ہوگی اور ایکولوجیکلی بھی سیف ہوگی۔ تو یہ کچھ 9 سجیشنز تھیں جو میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔